الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرے اور اس پر چلنا شروع کر دے، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، جو بہت بری جگہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا،
سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول، جس میں سرور کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ مبارک ہے، اور آج اس کی پاکستانی تقویم کے لحاظ سے 22ویں تاریخ ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں اور مجھے بھی اس بات کا شدت سے احساس رہتا ہے، انسان کو جس چیز سے بھی محبت ہو، جس انسان سے پیار ہو، اس کا خیال آتے ہی انسان کے دل و دماغ میں مسرت اور شادمانی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، چاہے کوئی اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن جس طرح ایک لذیذ اور میٹھی چیز منہ میں ڈالی تو اس کی لذت پورے بدن کو محسوس ہو جاتی ہے، اس طرح جس چیز کا، جس انسان کا تعلق کھانے پینے سے نہ ہو، صرف اس کی جاننے اور پہچاننے سے ہو، اس کا خیال آتے ہوئے بھی انسان خوش ہوتا ہے، اس کا ذکر سن کر بھی خوش ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کوئی بھی مسلمان دو رائے نہیں رکھ سکتا۔ ان کے بارے میں یہی بات مسلم ہے کہ صاحب ایمان مسلمان روح زمین کی کسی بھی خطے کا، کسی زبان کا جاننے والا، کوئی رنگ اور کلر اس کا ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی، صرف نہیں کہ کسی دوسرے سے سن کر، دل میں خیال آتے ہی اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جس کو شاید وہ بیان بھی نہ کر سکے۔
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا یقین ہے کہ آپ حضرات اس کی تردید نہیں کریں گے۔ انسان کا جس انسان کے ساتھ جسمانی تعلق ہو، مثلا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا اور اوپر رشتے، ان سے متعلق انسان کو خیال آتے ہی، ان کا تذکرہ کرتے ہی دل میں ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ بات غلط ہے کہ ایک طرف دادا دادی کا تذکرہ ہو اور دوسرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو؟ تو صاحب ایمان جس کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے، پھر دادا دادی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کو پیار ہوگا۔ کئی مجالس میں آپ حضرات سے گزارش کر چکا کہ ہم لوگ اپنے آباء و اجداد، ان کی ہسٹری، ان کا شجرہ نسب، شجرہ حسب، یعنی ان کے ددیالی رشتے یا ننیالی رشتے یا سسرالی رشتے، ان کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوئی خاص کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے بارے میں ایک مسلمان ہمہ وقت جاننے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب و حسب اور بلکہ سسرالی رشتے یہ اس قدر مفصل ہیں اور مسلمانوں کو بالعموم معلوم ہوتے ہیں، اور مسلمان اس پر لکھا بھی ہے کہ اپنے رشتوں کے بارے میں، اپنے نسب و نامہ کے بارے میں کچھ بھی، اس کا 10واں حصہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ آپ حضرات اس میں تردید نہیں کریں گے میری، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے پیار اس لیے ہے کہ وہ اہل دین تھے، اہل علم تھے، اور ہمارے علاقے کے اندر اس علاقے کا رہنے والا بچہ بچہ ان کی عظمت کا گواہ ہے اور ان کے نام کو جانتا ہے، اور ان کی نسبت سے ہماری عزت کرتا ہے۔ ہمارے اندر تو کوئی خوبی نہیں کہ ان کی نسبت سے ہمارے بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں بالغ نہیں ہوا تھا، قرآن حکیم اپنے والد صاحب سے پڑھا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آواز ذرا بہتر تھی، اب کی کیفیت نہیں تھی، اس وقت بہتر تھی آواز۔ بوڑھے بوڑھے بزرگ مجھے نماز کے لیے آگے کھڑے کر دیتے اور نماز میں پڑھاتا۔ کتنی بات تو میرے والد صاحب نے سمجھائی تھی کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کیسے رکوع کیا جاتا ہے، کیسے اس کے لیے قرات ہوتی ہے، کیسے سجدہ کیا جاتا ہے، وغیرہ ذالک۔ لیکن تھا میں چونکہ نابالغ، اس لیے والد صاحب نے جب دیکھا کہ وہ بوڑھے بوڑھے بزرگ مجھے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھاتے ہیں، تو والد صاحب نے کہا کہ یہ نابالغ ہے، اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ قرآن اچھا پڑھنا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے اس بات کو، 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کہ انہوں نے صاف لفظوں میں، حالانکہ عقیدت اور محبت میرے والد صاحب سے بے حد تھی، لیکن اس خاندان کے ساتھ نسبتیں اور محبتیں جن کے ایک فرد میں بھی تھا، تو ایک بوڑھا سا بابا کہنے لگا استاد جی ہماری نماز ہو، قسم خدا کی اس طرح کہ ہماری نماز ہو، یعنی ہمیں ان سے اتنی محبت ہے۔ وہ محبت میرے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، وہ نسبت تھی، ایک بہت بڑی نسبت تھی۔ ذکر چھڑ چکا ہے تو میں تھوڑی سی بات اور ذکر کر دوں۔ میرے پردادا جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک کتاب فارسی زبان میں 1450 اشعار ان کے اپنے ہیں، کہیں سے نقل نہیں کیا۔ خط اتنا خوبصورت تھا کہ آج کے زمانے کے کسی خطاط اور کاتب کا اتنا خوبصورت نہ ہو۔ میں نے سنبھال کر رکھی ہو،
فارسی چونکہ میں نے پڑھی ہے اس واسطے مجھے مشکلات نہیں ہوتی. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ اس خطے کو چھوڑ کر کشمیر چلے گی. میں آپ کو پوری طرح یہ سمجھا تو نہیں سکتا کہ کہاں سے کہاں تک لوگ، پوری بستی کے لوگ ان کے ساتھ آئے، مرد و زن روکنے کے لیے. یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ یہاں سے اگر آپ چلیں تو شادرہ سے پرے امامیہ کالونی تک اتنے فاصلے پر. یہ تو ہموار راستہ ہے، وہ اونچ نیچے اس راستے میں. لوگ روتے ہوئے، مرد و زن روتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ نہ جائیں. کیوں گئے مجھے کچھ پتا نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں. ان کے بیٹے جو میرے دادا بزرگار تھے، ان کی عمر اس وقت ہوگی 15-20 سال، یہ اس کے لگ بھگ. تو اتنے فاصلے پر جانے کے بعد وہ رک گئے. یہ سنا ہے کہ اپنی جو کتابیں تھیں گھوڑوں پر لاد کر لے گئے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، کتابیں بے شمار تھیں. وہاں رک کر کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو حکم دیتا ہوں یہ آپ کے پاس رہے گا، لیکن اگر اس کا تم نے خیال رکھا، اس کی عزت کی، اس کو کوئی ذہنی اذیت نہ پہنچائی، اس سے آپ کو وہی فائدہ پہنچے گا جو مجھ سے پہنچا. جو باتیں مجھ تک پہنچی وہی نقل کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. چنانچہ میرے دادا بزرگوار باپ جا رہا ہے، انہوں نے ذرا بھی اصرار نہیں کیا کہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ. جس علاقے کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور مجھے وہاں چھوڑ رہے ہیں اکیلا. اس وقت میرے دادا کی والدہ نہیں تھی. اس کی بہنوں کا بھی کوئی تذکرہ میرے سامنے نہیں. اس وقت سے لے کر زندگی آخری سانس تک 1947 میں میرے دادا کا انتقال ہوا. اور اپنے زمانے کے یہ بہت بڑے عارف باللہ انسان گزرے. اب کیونکہ جمعے کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ مبارک ہے، اس واسطے میں اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہونا چاہتا. اتنی سی بات بتاتا ہوں، اتنی بات کہ میرے والد صاحب کی یہ گواہی ہے. رات کو میں اپنے باپ کے ساتھ سوئے ہوا تھا. گرمی کا موسم تھا، گھر کے باہر بڑا ایک پلاٹ ہے، چاندنی تھی تو بڑی بڑی چارپائیاں ہوتی تھیں. میں والد صاحب کے ساتھ، اب تو خیر مزاج لوگوں کو بدل گئے ہیں، سو جاتے تھے بیٹے. رات کے نصف حصے میں میرے سر کی طرف، کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، ایسی آواز آئی، کھر 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 کی آواز آئی. کیونکہ والد صاحب جو میرے دادا بزرگوار، ان کا روب اتنا تھا، یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم ان کا سامنے اف نہیں کر سکتے. لیکن میں گھبرا گیا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تھوڑا سے میری چادر اپنے سرکا کر، کیونکہ موسم وہاں کا اس میں خنکی زیادہ ہوتی ہے. میں نے دیکھا تو میرے سر کی طرف میرے والد یعنی میرے دادا بزرگوار، ان کے پاؤں ننگے ہیں اور ننگے پاؤں کو شیر چاٹ رہا ہے. یہ کوئی ایسی اونٹ نہیں، میرے والد صاحب ان کی شہادت ایک اور کو کہتا تو میں کبھی ذکر نہ کرتا. اور یہ بتا دوں کہ میرے والد صاحب سادہ انسان تھے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ قسم کھا گئی وہ ولی اللہ تھا تو اس میں کوئی شک نہیں. بہت کم بولتے تھے. کہتے میں اور گھبرا گیا، لیکن ہل نہیں سکتا تھا، والد کا روب اس سے زیادہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد سحری کا وقت ہوا. سحری مسجد تھوڑے سے فاصلے پر اونچائی میں ہماری مسجد میں تہجد کے لیے جانے لگے تو اٹھے تو وہ شیر ساتھ ساتھ چلا، جس طرح وفادار کتا چلتا. کہ تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا کہ اب والد صاحب بات نہیں. میں نے پوری توجہ کے ساتھ دیکھا. بعد میں پھر یہ پتہ چلا کہ پورے علاقے کے لوگ اس بات کے گواہ شاید. میری والدہ اللہ جنت نصیب فرمائے کہتے ہیں کہ میں نئی نئی شادی ہو کر آئی تھی،
پہلے دن میں اپنے گھر سے باہر تھا. دیہاتی علاقوں کے اندر تنور باز ہوتے ہیں، تنور پر روٹیاں پکا رہے تھے. روٹی پکا کر روٹیاں اندر رکھی تھی. میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد ذرا اونچائی پر تھا، تو اس میں کوئی جانور کھڑا ہے. اندھیرا ہے کیونکہ لائٹ نہیں تھی، وہاں بجلی نہیں تھی. اس کی آنکھیں اس طرح جو دو بیٹریاں ہوتی ہیں. میں سوچ لے کہ یہ ہے کیا، کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا. میں نے اندر جا کر اپنی ساس کو، یعنی میری دادی مرحومہ کو، خسر خسر کی صورت کے اندر میں نے کان میں کہا کہ باہر میں نے ایسی چیز دیکھی. تو دادی نے تسلی دیتے ہوئے ان کو ڈرائیور سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایسا کتا ہوگا. میرے دادا بزرگوار مغرب نماز فوراً بعد کھانا کھاتے تھے، کنارے پر بیٹھے تھے. انہوں نے سن لی یہ بات، سن لی، اور پھر میری دادی کو ڈانٹا کہ آپ نے مغرب کے بعد اس کو نکالا کیوں بات؟ نہیں تو شادی ہو کر آئی ہے. اب وہاں کسی کی مجال نہیں تھی بولنے کی. انہوں نے کھانا چھوڑ کر فوراً چلے گئے. کچھ شہر تھا، ہر جمعے کی رات کو آیا کرتا تھا، یہاں کے ہر بچے. خیر یہ ساری کہانیاں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو ایک ادنا قسم کا انسان ہوں، لیکن آباء و اجداد بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں. 5-6 پشتیں مجھے سب معلوم ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد سے ہر ایک انسان میں محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محمد جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے تو عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتی. تو ہر مسلمان کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ساری کائنات سے بڑھ کر. ایک اللہ کی ذات سب سے بلند ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان سب سے پہلے اللہ کی ذات، اس کی عظمت کا تصور دل میں جمائے رہتا ہے. اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں. لیکن جب مخلوق کی طرف آئیں گے، وہ تو خالق ہیں، تو مخلوق میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کوئی اتنا بڑا نہیں. اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، آپ کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے برابر کوئی نہیں. یہ بات میں آپ حضرات کو کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ 3 باتیں جو ہیں میرے مشن کے اندر ہیں: اللہ کی توحید اور اس کی عظمت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت اور ان کی ختم نبوت، اور پھر آپ کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ میرے مشن کا ایک حصہ ہے کہ صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. ان کی عظمت جہاں تک بھی ہو سکتا ہے بیان کرتا ہوں، اور آپ حضرات گواہ بھی ہیں. ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا. ساری کائنات کے جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کی بزرگی کا میں قائل ہوں، ان کو مانتا ہوں، لیکن سارے اولیاء اللہ ابوبکر صدیق کی جوتی کے برابر بھی نہیں. ابوبکر صدیق اتنا بڑا انسان ہے. کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں اتنا بڑا انسان کوئی نہیں گزرا جتنا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک مسلمان کے نزدیک ساری کائنات سے افضل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہے: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی بھی مسلمان نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا ہے، نہ آپ نے فرمایا کہ یہ کرو، آپ نے فرمایا فہو رد، وہ کام مردود ہے، رد ہے. اب اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائیں. آج ہم مسلمان کیا کچھ کرتے ہیں؟ کیا وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور آپ یقیناً ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور صاحب فراست لوگ بھی ہیں، اور صاحب ایمان بھی الحمدللہ. اللہ استقامت نصیب فرمائے کہ آج جو کچھ مسلمان دین کے نام سے، دین کے عنوان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے کر رہا ہے، لیکن وہ کام رسول اللہ نے نہ کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صحابہ کرام نے اسے کیا ہے. اپنے طور پر کوئی شخص خوش ہوتا رہے تو ہوتا رہے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے.
امام مالک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، امام مدینہ گزرے ہیں، مدینہ طیبہ ہے، امام دار الہجرت ان کو کہا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 15 سال چھوٹے تھے، باقی سب ائمہ دین سے فقہا سے بڑے تھے۔ پہلے نمبر کے فقہا میں ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، اور پھر کافی دیر کے بعد امام شافعی ہیں، کافی دیر کے بعد پھر امام احمد بن حنبل۔ کسی دوسرے موقع پر سب تفصیل بتاؤں گا۔ امام مالک ایسا انسان تھا، عاشق رسول، کہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر وہ چپل پہن کر نہیں چلتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، کہ ان جگہوں کے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے۔ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا بڑا مشکل۔ حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور شاگرد جس آواز کے ساتھ حدیث کے الفاظ مبارکہ پڑھتا تھا، امام مالک اس کی تشریح ذرا پست آواز سے کرتے تھے۔ اتنی آواز ضرور تھی کہ ان کو سنائی دیتی تھی، لیکن شاگرد کی آواز سے ذرا آواز پست رکھتے تھے۔ اور ذہن میں کیا تھا؟ ذہن میں یہ تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ ان کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی کسی بھی طرف سے، اس کا نام عبادت ہے، لیکن صحابہ نے نہیں کی، فلا تعبدوها، وہ کام تم نہ کرو۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کہ پہلوں نے پچھلوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام نے کام کیا لیکن وہ تھوڑا کیا تو آپ کے لیے چھوڑ دی کہ آپ اس کو مکمل کریں۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، مسلمانوں کی جماعتوں خدا سے ڈرتے رہو، وخذوا بطریق من کان قبلکم، نئے نئے طریقے ایجاد نہ کرو، جو تم سے پہلے بزرگ گزرتے ہیں صحابہ کرام، ان کے طریقوں کا اختیار کرو۔ بعض روایتوں میں بخاری میں الفاظ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی آپ کی بات مان لی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، وہ خدا کا نافرمان ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی ساری خواہشات میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام جن کا تذکرہ اکثر و بیشتر میں آپ حضرات کی خدمت کرتا ہوں، اور جب تک زندگی سانس چل رہی ہے انشاءاللہ ان کا ذکر ہوتا بھی رہے گا، اور ان کے ساتھ پیار، عقیدت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی بات میں آپ حضرات سے کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کو اپنے آباء و اجداد سے پیار ہے، ہوتا ہے، انسان کو ہوگا، اپنی اولاد سے پیار، اپنے مال سے پیار، لیکن جب تقابل ہو صحابہ کرام کے ساتھ، پھر ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ دیں، اور پھر اپنے دل کے اندر کی کیفیت بتائیں کہ آپ کو کتنی راحت پہنچی، کتنے سرور پہنچا، کتنا سکون پہنچا۔ لیکن اس کا تعلق انسان کی ایمان کے ساتھ، ایمانی کیفیات اگر اس کی ایسی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیار کے ساتھ اس کو پیار ہوگا، جس کے ساتھ رسول اللہ نے پیار کیا ہے اس کے ساتھ اس کو پیار ہوگا۔
اس واسطے میں اس بات پر ہمیشہ زور دے دے کر آپ حضرات کو خدمت گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ساری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ پروردگار عالم کی ذات ایک طرف، کوئی مناسبت آپس میں نہیں، کہاں خالق اور کہاں مخلوق۔ لیکن جب خالق کائنات سے ہٹ کر نیچے آئیں گے تو پھر دوسرے نمبر پر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں سب سے اونچی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین بنا لیں آپ، سب انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، ان کی جوتیوں تلووں سے لگی ہوئی مٹی بھی ہمارے لیے سرمہ بصیرت، لیکن ان سب میں سب سے اونچی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ میں نے نہیں بنائی، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اب اس تفصیل میں اگر جاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجوہ کیا کیا ہیں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا، ایمان کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کے بعد پھر جب نیچے کی طرف آئیں، زمین پر آئیں گے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اوپر ہوگی۔ جتنی بھی آپ صلاۃ والسلام درود پاک پڑھیں گے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوگی، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ فارغ وقت میں بیٹھے ہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کی زبان سے محمد مصطفیٰ ذات اقدس درود پاک، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں بھی تو کم سے کم یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر درود اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور کا نام آیا، کسی نے بھی بولا تو آپ اونچی آواز سے نہ صحیح، پست آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو آپ اگر دن میں کسی دوسرے کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سن کر اتنا ہی کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر خدا کی رحمتیں اس قدر آئیں گی کہ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سنتا ہے یا پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو کیفیات ہے اس کو خود محسوس کرتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات تنہائیوں میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے دل و دماغ کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تابعدار وفادار بنائے، اور آپ کی الہی پاکیزہ شریعت جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کا عجیب معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیم میں ہے کہ اگر کسی آپ کو چھینک آئے، آپ کی پنجابی میں کیا کہتے ہیں، نچ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی نچ کہتے ہیں، چھینک آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ الحمدللہ کہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک شخص نے الحمدللہ پڑھنے کے بعد والسلام علی رسول اللہ بھی ساتھ پڑھ لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سلام علی رسول اللہ کتنا مقدس کلام ہے۔ الحمدللہ اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھی پڑھ لیا اس نے۔ تو وہ شاگرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے فرمایا ایسا نہ کریں، اس نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے،
میں نے اللہ کے پیغمبر پر درود پاک کے الفاظ پڑھے تو آپ اس کو پسند نہیں کرتے؟ چونکہ یہ رسول اللہ کے شاگرد تھے. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درود پاک. ولیس ھکذا علمنا رسول اللہ. اس طرح اس موقع پر رسول اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی تھی. اس موقع پر رسول اللہ تعلیم یہ تھی کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئے تو صرف الحمدللہ پڑھنی ہے. یہ دوسرے الفاظ جو رسول اللہ کی تعلیم میں نہیں. تم جو پڑھ رہے ہو چاہے تم اس کا عقیدت محبت اظہار کرو، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے. اپنے طرف سے دین بنانا نہیں. دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کچھ بھی کر لیں اور اس کو دین بنا لیں، وہ دین نہیں. اب مثال کے طور پر حالیہ ایام کے اندر ضمن ایک بات آ جاتی ہے، کئی لوگوں کو برا بھی لگے گا. 12 ربیع الاول کے آگے پیچھے پاکستان کے عاشقوں نے عشاق رسول انہوں نے کیا نہیں کیا. میں تو چونکہ گھومتا پھرتا کم ہوں اس واسطے میں اپنا مشاہدہ دکھا نہیں سکتا، لیکن آپ حضرات چونکہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف شہر بستیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، محلوں سے رکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے اور بارہا آپ نے دیکھا. اور کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن کر رہے ہیں. یہ محبت رسول ہے. اور پھر محبت رسول میں اب ترقی اس قدر ہو گئی ہے کہ پچھلے سال ملتان کے اندر کوئی لڑکی بنا سنوار کا جو ہے حور بنا کر رکھی تھی، اخباروں میں اس کی تصویر میں. اس دفعہ لاہور شریف میں ایسا ہوا ہے. اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری بد نصیبی ہے، بد قسمتی کہ ہم زندہ ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں اور ہمارے محلوں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہاتھوں سے روکنا دور کنار، اپنے زبان سے بھی کم اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس بات کو، کہ جو قوت نافذہ جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے، یہ کام ان کا ہے اچھائی کو فروغ دیں اور برائی سے منع کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا، تبصرہ کروں تو بہت بات نکلے گی، سوائے اس کے کہ اگر انہوں نے خوشی سے قبول کیا تو مسلمان نہیں، اور اگر دل میں قدورت تھی ان کی لیکن ہمت نہیں بنی تو بے ہمتی بے حسی اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ان کو کس نے کہا تم اقتدار کے منصب پر جاؤ؟ اچھائی برائی کا فیصلہ اور اختیار تمہارے پاس نہیں. برائی کو روک نہیں سکتے، اچھائی کو فروغ نہیں دے سکتے. کیا خدا کے سامنے مر کر جانا نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جانا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار نہیں ہو تم؟ رسول اللہ نہیں پوچھا تمہارے پاس اختیار تھا؟ میری سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا، میرے نام پر، میری محبت کے نام پر من گھڑت باتیں جو پھیلائی جا رہی، تم نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ خدا کی قسم کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ موت کے وقت کیا کیفیت ہوگی. لیکن چند روزہ اقتدار کے مزے لوٹ لیے اور پھر خدا قسم جب گئے الامان والافیس، پھر تو میرا رب ہی جانتا ہے یا ان پر جو بیتی رہی ہوگی وہ جانتے ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے سامنے کسی بھی برائی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوتے برداشت نہیں کر سکتے. ایک شخص عصر کی نماز بعد نفل پڑھ رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ عصر کی نماز بعد نفل جائز نہیں، حالانکہ وہ نماز ہے. جائز کیوں نہیں؟ کہ رسول اللہ نے پڑھے نہیں، رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے نہیں پڑھے. ایک صحابی نے روکا اس کو
اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، گناہ تو نہیں کر رہا۔ شاید وہ آدمی صحابی نہیں ہوگا یا دور سے کہیں آیا ہوگا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ابھی تک پتہ نہیں ہوگا، لیکن صحابی کو تو پتہ تھا۔ صحابی نے روکا اس کو، مت کر۔ تو اس نے پھر اپنی منطق چلائی کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنے پر خدا مجھے سزا نہیں دے گا، میں خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجھے سزا نہیں دے گا۔ صحابی نے فرمایا انی اعلم، مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو اجر نہیں دیتے حتیٰ یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہ کیا۔ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ نے عصر کی نماز نفل پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو بظاہر تمہاری یہ نماز تو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے خلاف ہے، اس سے ہر وہ کام جو دین کا بھی ہوگا لیکن نبی کی تعلیم کے خلاف ہوگا وہ دین نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی ہیں اور بڑی شان کے صحابی ہیں۔ آخر وقت میں ان کی کچھ بینائی کمزور ہو گئی تھی تو ان کا خادم کہیں لے کر ان کو جاتا تھا۔ گئے کسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے، تو اذان ہونے کے بعد ایک آدمی اونچی اونچی آواز سے کہا الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، جو سرکار نماز کے لیے آؤ بھائی۔ اذان نماز کی دعوت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ نہیں، نہ اذان سے پہلے اور نہ اذان کے بعد۔ لیکن وہ آدمی اذان پڑھنے کے بعد یہ جملے پڑھ رہا تھا۔ تو یہ مسجد میں داخل ہوئے عبداللہ بن مسعود اور وہ صحابی، انہوں نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ کہتے اس سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ نہیں بلایا؟ وہ جواب کیا دے سکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اتنی سی بات پر صحابی رسول، حساس طبیعت اس قدر ہے، اتنی سی بات پر انہوں نے فرمایا مجھے یہاں سے لے چلو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی بار بار میں آپ حضرات توجہ دلا رہا ہوں کہ نبی کے بعد، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ہستیاں، شخصیتیں جو صحابہ کرام ہیں، ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ساری دنیا کے اولیاء اللہ، حتیٰ کہ محدثین مفسرین بھی مل کر کسی ایک صحابی ابوبکر صدیق کے برابر نہیں ہیں۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ایک تو میں یہ گزارش بار بار کر چکا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس شہر کے باسی ہیں جو شہر کسی زمانے میں کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر شمار ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسکول پڑھتے تھے، یہ اس وقت سنا تھا ہم نے۔ لاہور جب آئے تو پھر دیکھا کہ لاہور لاہور ہے۔ تو اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھتے ہیں تو اخبارات، رسالے، جرائد، ان پر وقت ضائع کرنے بجائے دینی کتابیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر کسی معتبر عالم کی لکھی ہے تو اس کا مطالعہ کریں۔ صحابہ اکرام کا تذکرہ کسی عالم نے، کسی اچھے لکھنے والے نے کیا ہے کتابوں میں، اس کا مطالعہ کریں اور گھر میں رکھیں اور گھر والوں کو ترغیب دیں۔ یہ ناول اور رسالے جو ہیں ان کی نوستوں سے اپنے گھروں کو پاک کریں۔ بدقسمتی یہ ہے، میں بدقسمتی کہوں گا، اس کے علاوہ میرے پاس وہ، اس وقت ہمارا تعلیمی نظام اتنا برباد ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی مثال پیچھے نہیں گزری۔
آپ کے اسکولوں چھوٹی کلاس کے بچے، ان کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں حضرت ابو طالب تو ہوں گے. جانتے ہیں آپ حضرت ابو طالب حضرت تھے، رسول اللہ کا چچا تھے، لیکن حضرت نہیں تھے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے. آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھا اس نے، وہ حضرت رہے. انہی کے سگے بھائی تھے ابو لہب، ان کو حضرت کہیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے. گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم اور آپ کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا ہے. حضرت عباس کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں لبیک فرمائی، ان کو ہم حضرت بھی کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ دو چچا، ایک کا نام ابو لہب تھا، اس کی مذمت میں قرآن میں سورت موجود ہے، دوسرے کا نام ابو طالب تھا. اب اصل نام تو کچھ اور تھا، ابو طالب مشہور ہیں. نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ اس نے کلمہ پڑھا. اس نے تو خیر شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، بہت برا سلوک کیا. سارے قریش مکہ کو کہنے لگا اس کی محمد کی بات کو نہ ماننا، یہ اس کا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا معاذ اللہ. ابو طالب نے اس طرح بدتمیزی کی نہیں، اس کی زبان سے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے، رسول اللہ کی ذات کے خلاف نہیں ملتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے. آخر وقت میں مرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اب بھی چچا جان، اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھنے میں گواہ رہوں گا خدا کے سامنے. اس وقت ایک دو مشرک اور ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کو دعوت دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے خبردار خبردار اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑنا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے میں خدا کے سامنے گواہ بن جاؤں گا آپ کے حق میں. آخری جملہ ابو طالب کی زبان سے جو نکلا، علی ملت عبد المطلب، محمد مصطفیٰ کے دین پر نہیں، عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا ہوں، یعنی دین سے پہلے جو مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردگی کے عالم واپس تشریف لائے. اس افسردگی کی حالت میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. آپ جانتے ہیں حضرت علی کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور رسول اللہ کے داماد بھی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات. یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ ہماری حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. ان عمک الشیخ الضال قد مات، یقیناً آپ کا چچا جو بوڑھا تھا، شیخ کا معنی بوڑھا تھا، الضال گمراہ تھا، قد مات فوت ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ سگا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سگا بیٹا ضرور ہے لیکن نسبی رشتوں سے بڑا ایمان ہے ان کے لیے. ایمان عظیم چیز ہے، محمد مسلم تعلیمات عظیم ہیں. حضور کے سامنے آ کر کہنے لگے ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ تھا وہ فوت ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا ہے، چند منٹ پہلے میں ہو کر آیا ہوں. اذهب فوارے، یہی الفاظ ہیں ابو داؤد. اذهب فوارے، جاؤ سپرد خاک کرا. کیا رسول اللہ نے ابو طالب کی نماز جنازہ پڑھائی؟ بولے نا آپ، نہیں پڑھائی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ پڑھنے والے کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اندر کا حال خدا کو معلوم، لیکن ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا تھا رسول اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. تھوڑی سی بات کو میں کھول کر رکھ دوں آپ کے سامنے کہ کلمہ پڑھنے والا مدینہ طیبہ میں ایک شخص، اس کا نام تھا عبداللہ. مدینہ کا رہنے والا تھا، عبداللہ نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کی صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا تھا.
لیکن اندر سے کھوٹا تھا. اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. جب اس کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا، اس کا نام تھا عبداللہ، ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا لیکن مخلص مسلمان. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس لیے بطور کفن پہنا لیں. اور حضور نے فرمایا اچھا میں آؤں گا جنازہ پڑھانے کے لیے. رسول اللہ نے جنازہ پڑھانے کے لیے جب تیاری کی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ ہی جانا تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے. کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ یہ آدمی بڑا کھوٹا تھا، مخلص نہیں تھا، مخلص مسلمان نہیں تھا، آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف مختلف اوقات کے اندر یہ بولتا رہا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی عرب صلاۃ والسلام ان پر، کتنی فراستی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ یہ میری مخالفت میں باتیں کرتا تھا اسلام میں، لیکن کلمہ پڑھتا تھا، اور میرے اللہ نے ابھی تک مجھے جنازہ پڑھانے سے منع نہیں فرمایا، ابھی تک. چنانچہ جب جنازے کے لیے صفیں کھڑی ہو گئیں، سب صحابہ کرام حضور کے اقتداء میں کھڑے ہیں، اس وقت تک اللہ کی وحی نہیں آئی. فاروق اعظم پوری کوشش کرتے رہے، لیکن آخر پیغمبر ایک فیصلہ کر چکے تھے، پھر ان کے انکار کرنے کی مجال نہیں رہتی تھی. انہوں نے نماز جنازہ پڑھی. جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی وحی آ گئی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے میرے پیغمبر ان لوگوں میں سے جو مر جائے اس کی نماز جنازہ پہ نہیں پڑھانی، اور ان کے قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی. جس خدا نے اب وحی بھیج کر یہ سارے فیصلے، وہ پہلے نہیں بھیج سکتے تھے؟ اب جانتے ہیں نا، بھیج سکتے تھے. کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے سے کئی ہزار لوگ مسلمان ہو گئے کہ پیغمبر اتنے بااخلاق انسان ہیں، عظیم آدمی کا اپنے ایسے بدترین دشمن کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کلمہ کیوں نہ پڑھیں؟ اس کے لیے تو حضور کے جنازہ پڑھانا مفید نہ ہوا، لیکن بے شمار لوگوں کے ایمان کے ہدایت کا ذریعہ بن گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ اپنے چچا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، عبداللہ بن ابی پڑھا. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا، حضور نے اس سے بھی فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، میں گواہ بن جاؤں گا. یہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کا فائدہ اس کلمے سے، اگرچہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کا جنازہ پڑھانا کلمے کی وجہ سے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. انشاءاللہ قریب تحریر بھی آ جائے گی دلائل کے ساتھ، حدیث کتابوں کے حوالوں کے ساتھ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں صرف دو مخلص مسلمان ہیں. کون؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حمزہ کی دو صفتیں اور بھی جان لیں. سیدنا حمزہ کو حضور نے فرمایا یہ سید شہداء ہے، یہ ذہن میں رکھیں. سیدنا حمزہ کے بارے میں فرمایا سید الشہداء ہیں. دوسری بات فرمایا یہ اللہ کا شعر ہے، یہ شعر خدا ہے. دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت حمزہ کے بارے میں نکلی. ایک تو یہ شعر خدا ہے، اور دوسرا سید الشہداء ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. یہ کسی دوسرے موقع پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا کا نام سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے۔ آپ کے والد گرامی کو ایک طرف کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا 7 آدمی تھے۔ 2 تایا تھے جناب حارث، وہ بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، اور جناب زبیر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہوئے۔ اس واسطے ان کی ایمان کفر کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ ابو طالب اور ابو لہب کو بعثت کا زمانہ ملا، انہوں نے انکار کیا۔ 3 چچا ایسے تھے کہ ان کا تذکرہ عام طور پر نام ملتا ہے لیکن کتابوں کے اندر تفصیلات مجھے نہیں ملی۔ میں تجسس میں ہوں، کوشش میں ہوں، مجھے مل گیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا۔ صرف 2 چچا ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں کہ جو حضور کی بعثت کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد جو موجود تھے، اس نے کلمہ پڑھا تو مسلمان، کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے موجود تھے، فوت ہو گئے، ان کے ایمان کفر کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، کہ ان کو زمانہ اسلام ملا نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت کل بھائی کتنے تھے؟ 10 بھائی تھے۔ کتنے تھے؟ 10 بھائی۔ عام طور پر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، ایک آدھ کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت ابو طالب ہی یاد رہتا ان کو، اس کے علاوہ وہ حضرت حمزہ کو بھی نہیں جانتے، حضرت عباس کو بھی نہیں جانتے۔ یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا حال، یہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا حال، یہ ہے ہمارے ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے والوں کو خود پتہ نہیں بچوں کیا پڑھائیں گے وہ۔ تلخ باتیں میری ضرور ہیں میرے دوستوں، لیکن آپ کی ہمدردی کے ساتھ کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اللہ میری محنت قبول فرما لے، اور آپ کے بچوں کو بھی آپ کے گھروں کا ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ آج اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔